معزز و محتشم حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز عید۔ اس میں ہم عید کی نماز کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے اور عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب اور بے حق کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، خاص دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اب خاص دنوں میں اللہ کو یاد کرنے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے خاص دن ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تکبیرات بیان کرنا، اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور خاص دنوں کے اندر یہ عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن بھی انہی خاص دنوں میں، گویا کہ ان دنوں کے اندر نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور تکبیرات کہنا ان دنوں کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر شامل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن قربانی کا دن ہے۔ تو جب سب دنوں سے زیادہ بزرگ دن قربانی کا دن ہے تو پھر بدرجہ اولا اس دن اللہ کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ اور اس دن وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ جو اس دن نماز عید الاضحیٰ سے رہ جائے، جو نماز نہ پڑھ سکے وہ شخص واقعتاً محروم ہے، بد قسمت ہے۔ تو اس حوالے سے اس دن عید الاضحیٰ، عید کے دن، قربانی کے دن عید الاضحیٰ پڑھنے کا حکم ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، باقی تمام جو ہے وہ ایک طرح کا۔ یاد رکھیں کہ عید الاضحیٰ یہ عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کا حکم جو ہے یعنی واجب کا درجہ رکھتا ہے، اس ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے اوپر نماز جمعہ واجب ہے۔ اور نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، باقی تقریباً ایک ہی جیسی۔ پہلا فرق ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے کچھ کھا پی کے جانا، یعنی کچھ میٹھی چیز کھا کے جانا، یہ مستحب ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے کچھ نہ کھا کے جانا یہ مستحب ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے بلند آواز سے، عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے آہستہ آواز سے تکبیرات کہنا یہ مستحب ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے لیے جانے سے قبل بلند آواز سے تکبیرات کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات جو ہے وہ بلند آواز سے کہنا جو ہے یہ واجب۔ اور تیسرا فرق جو ہے وہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے حجامت کرانے کا حکم ہے، اور جبکہ عید الاضحیٰ میں قربانی تک حجامت کو مؤخر کرنا چاہیے اگر ہو سکے تو عید الاضحیٰ کے اندر اور عید الفطر کے اندر باقی جو ہے وہ چیزیں سیم، یعنی جب جانا ہے تو نہ غسل کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ باقی دونوں نمازوں کے اندر یکساں ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ ذرا جو ہے وہ سننے والا ہے۔ اس کے اندر دو باتیں بڑی عام ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتانی کہ عید الاضحیٰ کی نیت کیا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، یا عید الفطر ہے تو اس کی 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیروں کے، یا مع زائد سب تکبیروں کے، بندگی خدا کی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر کہنی، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھنی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہونی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے، پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو ہے وہ امام صاحب نے قرات کرنی اور آپ نے قرات سننی۔ قرات کرنے کے بعد رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، سجدے کے بعد پھر جب دوسری رکعت شروع ہوگی، دوسری رکعت میں قرات ہوگی، امام صاحب قرات کریں گے اور قرات کے بعد سورت جو ہے وہ ملائیں گے۔ اب سورت ملانے کے بعد پھر جب رکوع میں جانے سے پہلے
3 دفعہ جب تکبیر کرنی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں. اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے, دوسری دفعہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے, تیسری دفعہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے, اور چوتھی دفعہ جو ہے وہ ہاتھ کانوں تک نہیں جانے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے رکوع میں چلے جانے. یہاں 2 مسئلے بڑے جو ہے وہ عام ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر 2 تکبیروں کے درمیان کم از کم 3 تسبیحات کا وقفہ ہونا چاہیے. اگر اللہ اکبر کا تو دوسری تکبیر اور پہلی تکبیر کے درمیان کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ جو ہے وہ لازمی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے, ایک اصول یاد رکھ لیں کہ کس تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں اور کس تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں. یہ ایک اصول ہے, اور وہ اصول کیا ہے کہ جس تکبیر کے بعد قرات ہے, جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے, اس تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے, اور جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا اس تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑنے. یہ ایک اصول ہے. اور اس کے بعد باقی نماز کی طرح رکعت جو ہے وہ 2 رکعتیں مکمل ہوگی. سلام کے بعد پھر خطبہ پڑھا جائے گا, اور خطبہ جو ہے یہ سنت ہے. عید الفطر کا جو ہے وہ خطبہ جو ہے یہ سنت ہے. اور اس کے لیے ایک مسئلہ جو ہے, ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اتنی تاخیر سے آیا ہے کہ اس کی پہلی تکبیریں رہ گئی, اس وقت آیا جب قرات شروع ہو رہی تھی, رکوع سے پہلے آیا, تو اب کیا کرے, وہ تکبیروں کا کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ تکبیریں جتنی رہ گئی ہیں, خواہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں, وہ تکبیریں جو ہے وہ اتنی تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لے اور نماز کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے تو اس کی وہ تکبیریں جو ہے وہ ہو جائیں. تو یہ اکثر اوقات جو ہے وہ کسی نمازی کے ساتھ یہ بات بن جاتی ہے کہ اس کی تکبیریں رہ جاتی ہیں, تو وہ جب نماز میں شامل ہو تو اتنی تکبیریں کہہ لے تو اس کی جو ہے وہ رکعتیں پوری ہو جائیں گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا